وہ تہخانے سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جلدی چابی لے کر جاؤ، گلے کسی تکلیف میں نہ ہو۔ اسے بند کیوں کیا؟ حاجرہ اپنی لے میں بولے ہی چلی گئیں اور مسرت کے ساتھ شہناز بھی ہکا بکا ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ پھر شہنازی اچھل کر پلنگ سے اتریں اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے چابی نکال کر باہر لپکیں۔ گلے کے آگے تالا کیوں لگایا؟ بیچاری گھبرا گئی ہوگی۔ وہ بھی تیز قدموں سے پیچھے پیچھے جانے لگیں۔ شہناز نے جب ساس کو آتے دیکھا تو بدک کر پلٹی۔ آپ کہاں آ رہی ہیں؟ جائیں اپنے کمرے میں۔ وہ اس زور سے چیخی کہ حاجرہ بی بی سہم کر رک گئیں۔ دل بری طرح دکھ گیا۔ شدت کی سبکی محسوس ہوئی کیونکہ مسرت بھی پیچھے ہی آ رہی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں اور شہناز مسرت کے کان میں کچھ بڑبڑاتی راہداری میں داخل ہو گئی۔ حاجرہ بی بی نے کمرے میں داخل ہو کر پلٹ کر دیکھا تو شہناز راہداری کے کونے پر کھڑی انہی کے کمرے کو دیکھ رہی تھی اور مسرت تہخانے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کا مطلب شہناز انہی کے پہرے پہ وہاں کھڑی تھی۔ وہ پردہ گرا کر اندر آ گئیں، لیکن دماغ کچھ ایسے الجھے سوالوں میں پھنس رہا تھا کہ نماز بھی انہوں نے غائب دماغی سے ادا کی۔ کھولو کھولو۔ یہ آوازیں سن کر انہیں تو گلناز کا خیال آیا تھا، لیکن ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ وہ آواز گلے کی نہیں ہو سکتی؟ پھر شہناز کا اپنی بہن کو تالے میں بند رکھنا، گلے تو شہناز کی جان تھی۔ بچپن سے اس نے اپنی بہن کو بیٹی کی طرح پالا تھا۔ تالے میں تو کسی کو تب بند کیا جا سکتا ہے جب وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہا ہو، اور گلے تو اپنے آپ میں مگن رہتی تھی۔ پھر آخر میں شہناز کا ان پر چلانا، وہ تو گلناز کی محبت میں پیچھے جا رہی تھیں اور بہو نے کس بری طرح جھٹک دیا تھا۔ اور ایک اور بات، وہ ایک دم ہی چونکیں۔ یہ خیال تو انہیں آ ہی اب رہا تھا کہ جس تالے والے دروازے کے سامنے وہ کھڑی تھیں، کھولو کھولو کی آوازیں اس سے کہیں اور زیادہ دور سے آ رہی تھیں۔ جس دروازے کو بجایا جا رہا تھا وہ تہخانے کا دروازہ نہیں تھا، ورنہ اس کے تو وہ سر پر کھڑی تھیں، جبکہ آواز کہیں زیادہ پیچھے سے آ رہی تھی۔ تو پھر وہ کون سا دروازہ تھا؟ انہوں نے تو برسوں پہلے کبھی تہخانے کو اندر سے دیکھا تھا۔ وہ تو ایک بڑا سا خالی کمرہ تھا جس میں شاید ایک باتھ روم بھی تھا۔ تو کیا گلناز باتھ روم میں بند ہو گئی تھی؟ وہ بستر پر لیٹے بھی وہی سب سوچے گئیں۔ اب تو زندگی میں بس سوچے ہی رہ گئی تھیں۔ ارے یار، اس کی ری کب بند ہوگی؟ مومن الجھے بال ہاتھ میں کشن دبائے دروازے میں آیا۔ ایلیا چھوٹے کمرے میں دونوں بچوں کو لیے بیٹھی تھی۔ مامی بھی پتہ نہیں کہاں رہ گئی تھیں۔ دونوں نے ایک ساتھ راگنی شروع کر دی تھی۔ وہ ریبا کو فیڈر دے کر اسے چپ کروانے میں تو کامیاب ہو گئی، لیکن اس دوران آبی کہاں سمجھنے والا تھا، اور جب تک اس کا فیڈر تیار ہوتا والد صاحب اس دروازے میں آن موجود ہوئے۔ جی بس دے رہی ہوں۔ اس نے فیڈر آبی کے منہ سے لگا کر ایک نظر اسے دیکھا، لیکن آبی نے فیڈر دوبارہ نکال دیا اور اسی رفتار سے روئے گیا۔ اسے چپ کرواؤ یار، پہلے ہی 12 بج گئے ہیں، صبح آفس کے لیے بھی جلدی نکلنا ہے۔ وہ سخت چڑا ہوا لگ رہا تھا۔ ایلیا نے فیڈر رکھ کر اسے بازو پہ اٹھا لیا۔ وہ اب ٹہلانے سے ہی چپ ہونے والا تھا۔ مومن واپس پلٹ گیا۔ رو مت شونا، تم ابھی نئے ہو نا، تم بھی آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کرو گے اس ہلاکو خان کے ساتھ۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، میں تو کچھ فاصلے پر رہتی تھی، عطاب سے بچی ہوئی تھی، لیکن تمہاری خاطر یہاں آ گئی۔ شیر کی کھچار، کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کچھ سنتا ہوا دوبارہ اندر آیا تھا۔ ایلیا نے زبان دانتوں میں دبائی۔ اس کے حساب سے ہلاکو بیڈ پر گر کر سو بھی چکا تھا شاید۔ وہ تو میں آبی کو ہاں کہانی سنا رہی تھی۔ وہ بروقت بہانے پر خوش ہوئی، پورے دانت نکالے کامیابی سے مومن کو دیکھ رہی تھی، اور اس نے ابرو اٹھاتے ہاتھ کمر پہ رکھے۔ آبی کو کہانی؟ مومن کا اشارہ یقیناً اس کی عمر کی طرف تھا۔ او اچھا ہاں، یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے نا، کہانی تھوڑی اس کی سمجھ میں آئے گی۔ ہنسی بری طرح شرمندگی میں تبدیل ہوئی اور مومن بس کباب دل لیے واپس نکل گیا۔ لا علاج ایک نہایت مناسب لفظ تھا۔ ایلیا نے ہنسی دبا کر آبی کو دیکھا۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ بھی رونا بھول گیا تھا۔ وہ اسے کمرے میں ہی چکر کاٹ کر سلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ریبا پہلے ہی فیڈر پینے کے دوران سو چکی تھی۔ اس نے آبی کو کاٹ میں سلا دیا۔ پیچھے دستک کی آواز آئی اور کچھ دیر بعد مامی دکھائی دیں۔ ایلیا ان کے دستک دینے پر حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں کیا تھا انہوں نے۔ سو گئے دونوں؟ ندرت نے کاٹ میں جھانکا۔ جی بس ابھی سوئے ہیں۔ چلو یہ تو اچھا ہے، دیر سے سو رہے ہیں تو امید ہے صبح تک سوتے ہی رہیں گے۔ انہوں نے گھڑی دیکھی۔ چلو پھر تم بھی آرام کرو، میں بس یہی دیکھنے آئی تھی کہ تمہیں سنبھالنے میں دقت تو نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، اب تو سمجھدار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، بار بار نہیں جاگتے۔ اس نے آبی پہ ہلکا سا کپڑا ڈالا۔ ہاں اچھی بات ہے، بس تم یہ بیچ کا دروازہ کھلا رکھنا تاکہ تم تک ان کی آواز آئے۔ جی؟ اس نے اچنبے سے مامی کو دیکھا۔
وہ واقعی ان کی بات سمجھ نہیں پائی تھی۔ اور آپ یہاں نہیں ہوں گی؟ نہیں بھائی، اب یہ تمہارا کمرہ ہے، جب تم بلاؤ گی تبھی آؤں گی، بس آنکھ کھلے تو ان کو دیکھ جایا کرو۔ وہ اپنی سوچ کے مطابق ہدایات دے کر نکل گئیں، اور ایلیا نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہنس کر بچوں کو دیکھا۔ لو بھائی بچوں، تمہاری ماں بننے کا پہلا نقصان بھی سامنے آ گیا، تمہاری دادی اماں بھی ساتھ چھوڑ گئیں، اوپر سے خیالات دیکھو، جب آنکھ کھلے دیکھ جایا کروں۔ ہائے میں واری اپنے ننھے معصوموں کے، یہ کوئی اکیلا چھوڑنے کی عمر ہے، اور وہ بھی کس کی خاطر؟ اس نے ناک سکوڑ کر دروازے کو دیکھا۔ بتاؤ ذرا، ان کو کیا ڈر لگتا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے سنگل پلنگ پر لیٹ گئی، دل میں خود کو تسلی دے کر آنکھیں مون لیں کہ بچے اب واقعی بڑے ہو گئے ہیں اور صبح تک آرام سے سوتے رہیں گے۔ طبیعت کیسی ہے پھپھو؟ مومن اپنا چائے کا کپ لیے پھپھو کی طرف آ گیا تھا۔ سارا دن لیٹی ہی نظر آتی تھیں۔ ٹی وی شاید ایلیا لگا گئی تھی، لیکن وہ دیکھ نہیں رہی تھیں۔ ہاتھ میں تسبیح لے رکھی تھی، جس کے دانے گراتے منہ میں کچھ پڑ رہی تھیں۔ طبیعت ٹھیک ہے بیٹا، وہ اٹھنے لگیں۔ باہر نکلا کریں پھپھو، ہماری طرف آ جائے کریں، آپ کے لیے واک بہت اچھی ہے۔ ہاں سچ کہتے ہو، بس اب ہمت جواب دے گئی ہے۔ اصل میں ایک بات سوچ رہا تھا، آپ آرام سے ہر پہلو پر سوچ کر جواب دیجیے گا۔ مومن نے تمہید باندھی۔ ہاں ہاں کہو۔ میرا ایک کولیگ ہے رضوان، اس کا بھائی گورنمنٹ ٹیچر ہے، اس کی میادم پوسٹنگ ہوئی ہے، فیملی کو یہیں لانا چاہتا ہے۔ رضوان نے میرے ذمے کرائے کے مکان کا کام لگایا ہے، تو مجھے خیال آیا کہ وسیلہ اور ایلیا کے بعد آپ یہاں اس پورشن میں بالکل اکیلی ہو گئی ہیں۔ ابو کو بھی بہت فکر لگی رہتی ہے۔ ابھی شروع کے چند دن تو چلو فیروزہ اور بچے آپ کے پاس تھے، ہمیں زیادہ محسوس نہیں ہوا، لیکن اب تو ایسا نہیں ہے۔ وسیلہ یہاں تھی تو آپ کو کمرے میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں آپ ہمارے ہاں آ جائیں، ایک کمرہ ابھی بالکل فری پڑا ہے، اپنا ضروری سامان وہیں لے آئیں اور گھر کرائے پر لگا دیتے ہیں۔ لیکن یہ پورے گھر کا اتنا سامان، وہ جیسے ذہنی طور پر آمادہ نہیں ہوئی۔ آپ کے ہاں 3 کمرے ہیں نا، آپ کچھ سامان اپنے ساتھ لے آئیں ہمارے ہاں، باقی سارا ایک کمرے میں پیک کر دیں، اور کرائے کے لیے 2 کمرے اور باقی کا پورا مکان۔ اچھا، وہ سوچ میں پڑ گئیں۔ وسیلہ سے پوچھتی ہوں، ابھی پوچھ لیں، اس بہانے میری بھی کوئی اس سے بات کروا دے، مہینہ ہو گیا مجھ سے تو بات ہی نہیں کرنا چاہتی، بتاتا ہوں اس کو کتنا خفا ہوں۔ مومن کہتا چلا گیا اور رضوانہ ہنس دیں۔ ابھی ارحم سے میری بات ہوئی تھی، وہ اپنا موبائل نہیں اٹھا رہی تھی، تو میں نے ارحم کو کال ملا دی، کہہ رہا تھا اس کی طبیعت کچھ فلو والی ہے، دوا لے کر آرام کر رہی ہے۔ چلیں پھر جب آپ کی بات ہو پوچھ لیجئے، میرا ماننا اب بھی یہی ہے کہ رات کو آپ کا اس پورشن میں اکیلا ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں میں بھی اس پر سوچ رہی ہوں، لیکن ایک بات اور بھی تم سے کرنی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے کہنا شروع ہوئیں تو مومن بغور پھپھو کو دیکھنے لگا۔ مجھے وسیلہ کی بہت فکر ہو رہی ہے مومن، 1 ماہ ہو گیا ہے اس کی شادی کو، کیا ایسا ہوتا ہے کہیں کہ بیٹی بیاہ کر جائے تو مہینہ گزرنے پر ایک مرتبہ بھی واپس نہ آئی ہو؟ وہ بولنے کے دوران ہی رو بھی پڑیں تو مومن کو اندازہ ہوا کہ ان کے اندر کتنا غبار ہے، جسے بلاخر انہوں نے آج نکال ہی لیا۔ یہی بات میں بھی سوچتا ہوں پھپھو، اس نے پھپھو کے کندھے پر دباؤ دے کر تسلی دی، لیکن کہا کچھ نہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر میرا خیال تھا کہ کبھی کبھار ایسی مجبوری بن بھی جاتی ہے، اگر آپ سب مطمئن ہیں تو میں کیوں وہم میں پڑوں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ فکر تو آپ کی بھی یہی ہے۔ میری ایک بات مانو گے؟ وہ اسے ایک آس سے دیکھ رہی تھیں۔ حکم کریں پھپھو، تم ایک بار تھانہ ہو آؤ۔ جی کیوں نہیں، جا تو سکتا ہوں، لیکن پھپھو وسیلہ تو چترال میں ہے نا۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ پھپھو کیا کہنا چاہتی ہیں۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میکے والوں میں سے کسی کا چکر لگا لینا بہت ضروری ہے۔ میں نے ان سب کے لیے تحفے وغیرہ لے رکھے تھے کہ وسیلہ جب پہلی بار دعوت پر آئے گی تو بھجوا دوں گی، لیکن مہینہ گزرنے پر بھی کوئی آنا جانا نہیں ہوا تو کیوں نہ تم خود جا کر دے آؤ، ذرا وہاں کے حالات بھی پتہ چل جائیں گے۔ آخر ارحم نے کب واپس آنا ہے، اور اگر وہ اپنے کام میں مصروف ہے تو وسیلہ کو ہی چند روز کے لیے یہاں بھیج دے۔ جی پھپھو، میں اسی اتوار کو جاتا ہوں، آپ چاہیں تو آنٹی شہناز کو اطلاع کر دیں۔ نہیں، انہوں نے فوراً رد کیا۔ میں ایک بار پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم حویلی آنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ وسیلہ آ جائے پھر آئیے گا۔ ہو سکتا ہے اس بار بھی یہی کہہ دیں، اس طرح ہم ایک بار پھر جانے سے رہ جائیں گے۔ تو پھر آپ بھی چلیے میرے ساتھ۔ جا تو سکتی ہوں، لیکن وہی بات کہ اتنا لمبا سفر بھی کروں لیکن وسیلہ سے ملاقات نہیں ہو پائے گی، جبکہ میرا مقصد اس کو یہاں میادم بلوانے کا ہے۔ تم انہیں قائل کر آنا کہ وسیلہ کو چترال سے کچھ روز کے لیے واپس بلوا لیں۔ صحیح، میں سمجھ گیا۔ وہ کچھ دیر کے لیے چپ ہوا، جیسے کسی اور پہلو پر غور کر رہا ہو۔ پھپھو،
میں سوچ رہا ہوں کہ ایلیا کو اپنے ساتھ لے جاؤں یا پھر امی۔ اچھا، رضوانہ نے حیران ہو کر دیکھا۔ کوئی بات ہے ذہن میں؟ جی، اصل میں ہم ان لوگوں کی ذہنیت سے زیادہ واقف نہیں، اور معاملہ وسیلہ کی سسرال کا ہے۔ ایسے میں بہت محتاط ہو کر چلنا پڑتا ہے۔ میں وسیلہ کا کزن ہوں، اس کا سگا بھائی نہیں۔ ایسے میں میرا اکیلے منہ اٹھا کر وہاں چلے جانا اور اسے میکے بلانے کا کہنا، کہیں وہ کچھ اور معنی نہ پہنائیں۔ ایلیا ساتھ ہوگی تو ظاہر ہے وہ بہن ہے۔ ہاں مومن، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ خوش رہو، اتنا خیال رکھتے ہو ہر بات کا، اور یہ تو زیادہ اچھی بات ہے۔ ایلیا ساتھ ہوگی تو حویلی کے اندر جائے گی، ذرا وہاں کا ماحول دیکھ آئے گی۔ پہروں سوچتی ہوں پتہ نہیں وسیلہ کا کمرہ کیسا ہوگا، وہ وہاں کیسے رہتی ہوگی۔ بس ٹھیک ہے، تم دونوں تیاری کرو۔ اور بچے؟ رضوانہ کو اچانک خیال آیا۔ بچے، مومن نے لب بھینچے۔ اچھا، میں امی اور ایلیا سے مشورہ کرتا ہوں، دیکھیں کیا کہتی ہیں۔ تو پھر کب؟ آج جمعہ ہے نا، تو پرسوں سنڈے کو انشاءاللہ۔ وہ ان کے ساتھ پروگرام طے کر کے باہر نکل گیا۔ ایلیا نے آبی کو تیار کر کے مامی کے حوالے کیا اور خود ریبا کو اٹھا کر کار کی طرف دوڑی۔ مومن کافی دیر پہلے ہی کار اسٹارٹ کر چکا تھا اور اب تو ڈانٹ بس پڑنے ہی والی تھی۔ آپس کے مشورے سے یہی طے پایا تھا کہ آبی کو گھر پر چھوڑا جائے اور ریبا ایلیا کے ساتھ سفر میں ہو۔ گفٹس وغیرہ مومن نے پچھلی سیٹ پر بکھیر دیے تھے، اس لیے ایلیا کی یہی سمجھ میں آیا کہ اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا ہے۔ اس نے ریبا کا بیگ اپنے پیروں میں رکھا اور ایک بڑا شاپر اور ریبا کا کیریئر پیچھے ایڈجسٹ کر کے دروازہ بند کر دیا۔ جی بس چلیں، سر ہلا کر مومن کو آگے بڑھنے کا کہا، لیکن وہ ماتھا سکوڑے دیکھے ہی گیا۔ ایلیا نے کچھ سمجھ نہ آتے خود ہی نظر ہٹا لی۔ پتہ نہیں کار کیوں نہیں آگے بڑھا رہے تھے۔ اہتمام کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ اس نے ایلیا کی تیاری کو خاصی ناپسندیدگی سے دیکھا تھا۔ انگوری فراک، کلرفل کڑھائی والی سفید چادر، ہاتھوں میں گولڈ کی چوڑیاں، ایئر رنگس، چین اور ہلکا میک اپ۔ مومن نے ایک نظر میں ہی ساری تیاری جانچ لی تھی۔ میں تو سادہ سوٹی پہن رہی تھی۔ ایلیا بری طرح شرمندہ ہوئی، لیکن مامی نے جھڑک دیا، کہا دلہن ہو اور پہلی بار۔ ایلیا نے اپنی بے لگام زبان کو بیچ راستے میں یک لخت بریک دی اور اب مزید بولنے کا ارادہ نہ کرتے ریبا پر جھک گئی۔ بنا سوچے بولنا بھی کتنی حماقت ہے۔ خود کو دل میں سرزنش کی۔ دلہن کہنا کتنا آکورڈ لگا کہ وہ کار سے ہی غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ مومن نے بھی خاموشی سے کار آگے بڑھا دی۔ ایلیا نے باہر دیکھنا شروع کیا۔ ایک عرصے بعد وہ گھر سے نکل رہی تھی۔ تحریم کے بعد پڑھائی تو چھوٹ ہی گئی تھی۔ دن رات بچوں کو سنبھالنا، کسی کو اس کی اسٹڈی کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ کار میادم سے نکل کر مین روڈ پر آئی تو ایلیا کو شدت سے تحریم یاد آئی۔ آخری بار وہ سب کالام جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے اور اس سے پہلے تحریم کا جہیز لینے کے لیے مینگورہ۔ ایلیا نے اپنا ذہن ہٹانے کی کوشش کی۔ ادھر مومن کو مین روڈ پر آتے ہی وہ طوفانی رات یاد آ گئی جب ایلیا نے اسے بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی۔ اس وقت تو نہ جانے وہ کس خیال سے اس کی جان بچانا چاہتی تھی، لیکن قدرت نے دیکھو اس کے نصیب میں یہ کیا لکھا تھا۔ اس وقت وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مومن بھیا ایک دن مومن نے اپنے خیالات کو زبردستی پیچھے کیا۔ کبھی کبھار بے تکی سی سوچیں بھی نہ جانے کیوں حاوی ہونے لگتی ہیں۔ وہ ایلیا کے بارے میں اس نئے حوالے سے سوچتا تو ذہن پر الگ طرح کا بوجھ پڑنے لگتا تھا۔ کبھی غصہ آنے لگتا تو کبھی افسوس ہوتا کہ اس نے آخر کیوں حامی بھر لی تھی۔ لنچ کرنا ہے؟ مینگورہ آیا تو مومن نے ایک جگہ کار کو سائڈ پہ روکا۔ لنچ تو میں ساتھ لے کر نکلی تھی، ایلیا نے یہ بھی ڈرتے ڈرتے بتایا، اور مومن نے ایک خوشگوار سی حیرت محسوس کی۔ ریئلی؟ گھر سے؟ وہ حیران ہوا کیونکہ تحریم باہر کا کھانا کھانے کی ازحد شوقین تھی اور باہر نکلتے ہوئے گھر سے کچھ لے جانے سے سخت چڑھتی تھی۔ حتیٰ کہ اس کی امی بھی ایسی ہی تھی، کہتی گھر کا کھانا تو ہر وقت ہی کھاتے ہیں، باہر نکلنے پر تو نت نئی چیزیں ہی ٹرائی کرنی چاہیے۔ اور وہ ان دونوں کے خیالات سے سخت اختلاف رکھنے کے باوجود مجبوراً باہر سے ہی کھا لیتا۔ جی وہ مجھے باہر سے کھانا اچھا نہیں لگتا، آپ کو پسند ہے تو بے شک۔ وہ بری طرح گھبرائی لگ رہی تھی۔ مومن نے بنا کچھ کہے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مینگورہ کے رش سے نکل کر کار اب تھانہ جانے والے روڈ پر رواں دواں تھی۔ مومن نے ٹائم دیکھا، دوپہر کا 1 بجا تھا۔ ریبا بڑی دیر تک سوتی رہی تھی، اب ہلکا کسمسا رہی تھی۔ اس نے گاڑی کو سڑک سے اتار کر گھنے درختوں کے جھنڈ میں روکا۔ تھانہ آنے میں اب مشکل سے آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ کھانا کھا لینا زیادہ بہتر تھا۔ وسیلہ کے گھر چونکہ وہ اچانک جا رہے تھے تو اگلوں پر میزبانی کا بوجھ ہرگز نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ میرے خیال سے کھانا یہیں کھا لیتے ہیں۔ وہ گاڑی بند کر کے باہر نکل آیا۔ سامنے ایک پرانا ڈاک بنگلہ تھا۔ بنگلے کو جاتی اینٹوں والی روش کے دونوں جانب گارڈن تھے۔ مئی ابھی ابھی شروع ہوا تھا۔ فضا میں ہلکی سی گرمی اب محسوس ہونے لگی تھی۔
وہ بھی یہ علاقہ شروع ہونے کی وجہ سے، ورنہ ان کا میادم تو جون جولائی میں بھی خوشگوار رہتا تھا۔ مومن نے آس پاس پہ نظر دوڑائی، دور دور تک کوئی دکھائی نہ دیتا تھا، جگہ غیر آباد تھی۔ گارڈن کی حالت بتاتی تھی کہ اس کا باقاعدہ خیال رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ کہیں کہیں گلاب کے پھول البتہ ابھی بھی کھلے ہوئے تھے۔ ان علاقوں میں بارشیں چونکہ زیادہ ہوتی تھیں تو باغ کی حالت اجاڑ ویران نہ ہو پائی تھی۔ آپ ذرا ریبا کو سنبھال لیں، میں کھانا نکالتی ہوں۔ ایلیا نے بھی جگہ کا تفصیلی جائزہ لے کر ذہن میں کچھ ترتیب دیا اور اس کے نزدیک آئی۔ مومن نے ریبا کو ہاتھوں میں لیا اور ایلیا جلدی جلدی گاڑی سے سامان نکالنے لگی۔ مومن کو حیرت ہوئی کہ وہ نہ صرف کھانا بلکہ نیچے بیٹھنے کی شیٹ، ڈسپوزیبل برتن اور پانی بھی ساتھ لائی تھی۔ بڑے سے ہاٹ اینڈ کول ٹفن میں روٹیاں تک گرم رکھی تھیں۔ مٹن کڑھائی بھی بہت مزیدار تھی۔ مومن کا دل چاہا ایلیا کو تھینکس کہے، لیکن یہ انا کہاں کچھ کہنے کی اجازت دیتی ہے۔ وہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ خیالات ایک بار پھر کٹی پتنگ سے ہونے لگے۔ بھلا کب سوچا تھا وہ ایلیا کے ساتھ اکیلے اتنی دور کا سفر کرے گا، پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانا۔ یہ قسمت بھی بندے سے کیا کیا۔ وہ غصے سے ایگنیشن میں گاڑی گھمانے لگا۔ پتہ نہیں کب تک اپنے خیالات سے جنگ لڑنا ہوگی۔ اس تعلق میں بہت کچھ مس فٹ تھا، اتنا زیادہ کہ ہر گزرتے پل کے ساتھ اپنے آپ پہ ترس بڑھنے لگا تھا۔ زندگی اپنی تھی لیکن بسر دوسروں کو خوش رکھنے میں ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اس زندگی میں۔ ہاں، وہ بس آہ بھر کر رہ گیا۔ تانیہ اور منصب کے گھر ایک دوسرے کے بہت قریب نکلے تھے۔ جس دن منصب نے ایک حوالدار کو ان کے ہاں ڈیوٹی پر لگایا، وہ اسی شام ہی ان کے ہاں ملنے چلی آئی تھی۔ رمشا سے مل کر تانیہ کو بہت خوشی ہوئی۔ یہاں آتے ہی اتنے قریب اسے اپنی ایک ہم عمر دوست مل گئی تھی۔ رمشا کو اس نے بصدر اصرار اپنے گھر بھی بلایا تھا، اور آج اس کی امی نے کیک بنایا تو وہ منصب اور رمشا کے لیے کیک لے کر ان کے ہاں آ گئی تھی۔ منصب کو گھر کے کیک بہت اچھے لگتے ہیں۔ ادھر تھانہ میں تو ہمارا بہت سادہ رہن سہن تھا۔ مجھے یاد ہے میمونہ کوکر میں آٹے کا لیپ کر کے کیک بیک کرتی تھی۔ رمشا اسے چائے دیتے بتانے لگی۔ تھانہ کا دوبارہ چکر نہیں لگا منصب؟ تانیہ کو خیال آیا اور کیک منہ کی طرف لے جاتے منصب کے چہرے پر عجیب سا حزن دکھائی دیا۔ کچھ دیر تک وہ بات کا جواب بھی نہیں دے پایا۔ آج کل تھانہ کے ذکر پر صرف ایک ہی شخصیت کا خیال آتا، پھر دیر تک اس کی آنکھوں کے سامنے حویلی، ارحم، وہاں کے کمرے اور انہی کمروں میں سے کسی ایک میں وسیلہ کا نیا نیا قیام۔ وہ بے ساختہ ایک آہ بھر بیٹھا، جبکہ تانیہ کن اکھیوں سے اس کی بدلتی کیفیت کو بس خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ رمشا بریانی بنا رہی تھی۔ اس نے تانیہ کو بھی کھانے پر روک لیا اور کچن میں چلی گئی۔ تھانہ کے ذکر میں تکلیف دہ کیا ہے منصب؟ اس نے سیدھے ہی پوچھ لیا۔ وہ چونکا، غائب دماغی سے تانیہ کو دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ ابھی تھانہ کا ذکر چلا تو تم کہیں کھو گئے تھے، جیسے کوئی بات تمہیں دکھی کر گئی ہو۔ ایسا کیا سوچ رہے تھے؟ تم خواہ مخواہ کہتی ہو کہ میں ایک ناکام سائیکیٹرسٹ ہوں۔ ہاں؟ منصب ایک دم سے ہنس دیا تو تانیہ متعجب ہو گئی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بھئی تم چہرے اتنے اچھے پڑھ لیتی ہو، اندر کا حال بھی تم پر بڑی آسانی سے عیاں ہو جاتا ہے۔ یہی تو کامیابی ہے۔ مطلب واقعی کچھ دکھی کر گیا تھا تمہیں؟ وہ چھوڑو، میں سوچ رہا ہوں تمہیں یہاں میادم میں کلینک کھول لینا چاہیے، ایک شرط پر۔ تانیہ دبا دبا مسکرائی۔ ہاں کیا؟ میرے پہلے پیشنٹ تم ہوگے، وہ بھی فری آف کاسٹ۔ اچھا؟ وہ ہنسا۔ تو یہ اسپیشل وائد دوستی کی ہے یا میرے پاگل پن کی انتہا کی؟ توبہ! تانیہ کھل کر ہنسی۔ بھائی وہ تو تمہارا کیس سننے کے بعد طے ہوگا، لیکن جہاں تک کلینک کھولنے کی بات ہے تو وہ میں بابا اور امی کی مرضی سے ڈیسائیڈ کروں گی۔ اس لیے فی الحال تم اپنی کہو، کیونکہ دوست ہونے کے ناطے تمہارے چہرے کا یہ کرب مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرا دوست کس دکھ میں مبتلا ہے۔ کیا فائدہ ایسے دکھ کو شیئر کرنے کا جس کا مداوع اب ممکن نہیں؟ چلو کوئی بات نہیں، تو میرا تجسس کم کرنے کے لیے ہی بتا دو۔ تانیہ مصر رہی اور منصب اس کے ضد پر سر ہلا کر رہ گیا۔ ایک نظر کچن کی طرف دیکھا، رمشا اندر مصروف تھی۔ باہر چھوٹے لان کی کھڑکی سے نرم خوشگوار ہوا اندر آ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ باہر موسم بہت اچھا ہے، آؤ وہاں لان میں تھوڑی واک کرتے ہیں۔ ہاں ضرور۔ وہ بھی فوراً اٹھی۔ منصب اسے اپنے دل کا حال بانٹنے پر آمادہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ لان میں چلتے اسے سننے لگی، جس کی مختصر کہانی چند ماہ پر محیط تھی، اور اس کے بعد ہمیشہ کی جدائی، دی اینڈ۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر برآمدے کی سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا منصب، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ ارحم نے تمہیں غیرت دلانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ تمہاری کمزوری کو ہاتھ میں لیا، اور تم بآسانی اس کے دام میں پھنس گئے۔ تم نے بلا وجہ ارحم کی تانا زنی کو سنجیدہ لے لیا، جبکہ وہ وقت اپنی ترجیح پہ فوکس کرنے کا تھا۔ تمہارے لیے تمہاری محبت زیادہ اہم تھی یا ارحم کے تانے؟ پھر سب سے اہم بات،
کہ اس شخص کی ذہنیت تم دیکھ رہے تھے کہ کیسی ہے، تم نے اپنی محبت کو اسی کے حوالے کر دیا۔ تم اس وقت کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ منصب نے تانیہ کے رد عمل پر سخت بے بسی محسوس کی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ الٹا اسی کو الزام دے سکتی ہے۔ بات صرف ذات پات یا اونچ نیچ کی ہوتی تو میں قطعاً اس کے طعنے برداشت نہ کرتا۔ بحیثیت مسلمان ذات پات کا فرق بے معنی ہے، لیکن میں ان کے احسانوں کا کیا جواب دیتا؟ آج میں اس مقام پر ان کی وجہ سے ہوں۔ تم ایک خوشحال گھر سے تھیں تانیہ، اس لیے اتنے اچھے اسکول میں پڑھ رہی تھیں، اور میں ایک غریب گھر سے تعلق رکھنے کے باوجود تمہارا کلاس فیلو تھا، تو اس کی وجہ یہی لوگ تھے۔ ارحم کی دادی نے میرا داخلہ شہر کے سب سے اچھے اسکول میں کروایا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر میں کسی عام اسکول میں پڑھتا تو اس مقام تک نہ پہنچ سکتا۔ یقیناً میں تب بھی اتنا محنتی ہوتا، لیکن یہ بات میں ارحم کو نہیں سمجھا سکتا۔ ان کے نزدیک میری یہ جاب ان اچھے اسکول اور ان کی میری تعلیم پہ لگائی دولت کی وجہ سے ہے۔ احسان فراموشی کا تانا بہت تکلیف دہ تھا۔ ہاں شاید۔ تانیہ بھی چپ ہو گئی۔ بس دعا ہے وسیلہ وہاں خوش ہو، جو اس کا نصیب تھا اسے مل کے تو رہنا تھا۔ ہاں آمین۔ وہ میادم کی اونچی چوٹیوں کو دیکھتے پھر کھوس آ گیا۔ کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ مومن نے بڑے سے پھاٹک کے آس پاس گھوم کر دیکھا۔ دونوں گاڑی سے اتر آئے تھے۔ ریبا بھی جاگ گئی تھی اور مندی آنکھوں سے سر گھما رہی تھی۔ میں اندر چلی جاؤں؟ ایلیا نے اجازت چاہی اور مومن سوچ میں پڑ گیا۔ دروازہ بجانا چاہیے، کوئی نہ کوئی خود ہی باہر آ جائے گا۔ ایک منٹ۔ ایلیا نے آگے بڑھ کر پھاٹک کے چھوٹے دروازے کو ہلکا سا دبایا تو وہ کھلنے لگا۔ اس نے پلٹ کر مومن کو دیکھا۔ میں اندر جاتی ہوں، پھر آپ کو بٹھانے کے لیے کسی کو بھیج دوں گی، وہ کہہ کر اندر داخل ہو گئی، جبکہ مومن سوچتا رہ گیا کہ بلا اجازت اندر نہیں جانا چاہیے تھا۔ جبکہ وہ اندر آئی تو سامنے ایک بڑا سا صحن تھا۔ دائیں ہاتھ کے پورشن کی اس کی طرف سائڈ تھی۔ بالکل سامنے لمبا برآمدہ اور لان میں بنے کمرے جو آگے چل کر گولائی رخ پہ گھوم رہے تھے، اور بائیں ہاتھ پر اونچے دو بڑے نئی طرز کے کمرے۔ وہ آہستہ روی سے چلتے سامنے کے برآمدے تک پہنچی۔ مر نہیں جائے گی، ایک پورا دن کچھ کھانے پینے کو مت دینا۔ غصے بھری باروب آواز شہناز تائی کی لگی۔ اس نے کمرے میں جھانکتے ہوئے ہلکا سا دروازہ بجایا تو ایک ملازمہ پلٹی۔ نظر ایلیا پر پڑی تو ہاتھ میں پکڑی ٹرے زمین پہ چھوٹ گری۔ خوف سے مسرت کی آنکھیں پھٹ سی گئی تھیں۔ وہ شادی میں میادم گئی تھی، اس لیے ایلیا کو پہچانتی تھی۔ شہناز نے برتن گرنے کی آواز پر کمر سیدھی کرتے رخ بدلا تو نظر ایلیا پر پڑی اور وہ بدحواس ہو کر اٹھ بیٹھی۔ تم یہاں؟ السلام علیکم۔ وہ مسکرا کر پوری اندر داخل ہوئی، لیکن شہناز کے چہرے پر جوابی مسکان پیدا نہ ہو سکی، حتیٰ کہ بڑی دیر تک سلام کا جواب بھی سوچ نہیں پایا۔ ذہن اس خرابے سے نمٹنے کی جنگ کرنے میں لگا تھا۔ وعلیکم السلام۔ مسرت نے ٹرے نیچے سے اٹھا کر بی بی کو دیکھتے ایلیا کے سلام کی جانب متوجہ کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ آؤ۔ شہناز نے بھی سلام کا جواب دیتے آگے بڑھ کر ایلیا کو گلے لگایا اور پیٹھ کے پیچھے سے مسرت کو باہر جانے کا اشارہ بھی کر دیا۔ ابرو تہہ خانے کی طرف اٹھایا اور وہ کچھ سمجھتے کچھ نہ سمجھتے باہر نکل گئی۔ کون کون ہے ساتھ؟ شہناز کو نئی فکر نے ستایا۔ جی وہ مومن ہے باہر۔ اچھا اچھا۔ وہ جلدی سے اسے چھوڑ کر باہر نکلی۔ اے مسرت، باہر ان کا شوہر ہے، اس کو مردانے میں بٹھا دو۔ جی بی بی۔ مسرت سر ہلاتی پھاٹک کی طرف بڑھ گئی۔ مردانے کا ایک دروازہ ڈیوڑی میں کھلتا تھا۔ وہ کسی ملازم کو آواز دے کر مومن کو اس کے ساتھ سامنے کے حصے کی طرف روانہ کر دیتی، پھر تو اندر صرف اس ایلیا سے ہی نمٹنا تھا۔ وہ بی بی شہناز بآسانی کر سکتی تھی۔ دادی امی ہیں گھر پہ؟ ایلیا نے سوالیہ تائی کی طرف دیکھا۔ تمہاری دادی؟ وہ شہناز نے اچانک سوال پر سوچنے کا وقت لیا۔ دل تو قطعی نہیں تھا اسے دادی سے ملوانے کو، لیکن وہ اچانک اس طرح آ گئی تھی کہ اب اسے اماں سے چھپانا بھی مشکل تھا۔ ہاں گھر پر ہی ہیں، بس آرام کر رہی ہوں گی، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی نا۔ شہناز کو بتانا ہی پڑا کہ اس کے سوا چارہ نہیں تھا۔ آپ کچھ کہہ رہی تھی اس وقت؟ ایلیا کا دماغ ابھی تک اس پہلے جملے میں اٹکا تھا۔ کس وقت؟ کیا؟ شہناز کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ آپ کہہ رہی تھی اسے سارا دن بھوکا رکھا جائے، سب خیریت؟ یہ کس کی بات ہو رہی تھی؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی تو خود کو روکا بھی نہیں، اور شہناز کا چہرہ کچھ دیر کے لیے پورا اتر گیا۔ ایلیا نے اس کی ساری بات سنی تھی اور اس کا ہر لفظ قابل گرفت تھا، تو خود کو کیسے بچائے؟ اور کون ایلیا بی بی؟ مسرت ہنستی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں بھی چونک کر دیکھنے لگیں۔ اپنا گائے کا بچڑا ہے نا سونا، بہت بدماش ہو گیا ہے۔ صبح سویرے رسی توڑا کر ایسا بھاگا، پورے صحن کا ستیہ ناش کر دیا، ہر چیز اتل پتل۔ بس اسی لیے بی بی کو غصہ آ گیا۔ اوہ! ایلیا نے مزید تبصرہ نہیں کیا۔
اور شہناز بھی پھیکا سا ہنس دی۔ مسرت نے بروقت بچا لیا تھا، ان کا اپنا دماغ تو جامد ہی ہو گیا تھا۔ وسیلہ نے پچھلی شام مسرت پر حملہ کر کے اسے نیچے گرا دیا تھا اور خود تہہ خانے سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو مسرت نے بروقت اسے جا لیا تھا، ورنہ وہ باہر نکلنے میں تقریباً کامیاب ہو چکی تھی۔ اور اب یہ اس کی بہن جو اچانک ان کے سروں پر آ دھمکی تھی۔ جانے کیسا دن ابھرا تھا آج کا۔ ابھی تو یہ ایلیا اپنی دادی سے ملنے پر بھی تولی بیٹھی تھی۔ شہناز کا دماغ مسلسل سوچ بچار میں لگا تھا۔ کھانے کا کچھ بندوبست کرو مسرت۔ نہیں شکریہ تائی جی، کھانا ہم کھا کر آئے ہیں، میں بس دادی جان سے مل لوں، اور اگر وسیلہ آپی سے بات ہو جاتی، وہ سنیں گی تو بہت خوش ہوں گی۔ میں نے آتے ہوئے بہت بار ان کا نمبر ملایا، آج کل تو بالکل ہی کال پک نہیں کرتی۔ ہاں وہ اصل میں ادھر چترال میں سگنل بالکل نہیں ہوتے نا، ہم بھی سارا دن کالیں ملاتے رہتے ہیں، اگر ہم کو باہر کہیں سگنل مل جائیں تو بات کر لیتا ہے۔ وسیلہ بیچاری سے تو بہت کم کبھی بات ہو پاتی ہے۔ شہناز نے فوراً قصہ سنایا کہ یہ بہانہ تو اس نے بہت پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ امی کہہ رہی تھیں اگر ارحم بھائی اپنے کام میں زیادہ بزی ہیں تو وسیلہ آپ ہی کو ہی کچھ دن کے لیے میکے بھیج دیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، یہی بات تو کتنی مرتبہ میں بھی ارحم سے کہہ چکی ہوں، بس اب نئی شادی ہے، کتنا اصرار کروں، ارحم کا ابھی دل نہیں مانتا۔ وہ رواں ہوئیں تو باتوں میں سے بات بھی نکالتی گئیں، اپنی شروع کی بوکھلاہٹ کا بھی کچھ ازالہ کرنا تھا۔ میں دادی جان سے مل لوں؟ ایلیا کو دادی کی راہ دیکھتے بھی بہت وقت ہو گیا تھا۔ ہاں آؤ۔ وہ اسے ساتھ لیے باہر نکلیں اور برآمدے کے آخری کمرے کا دروازہ کھولا۔ دادی سامنے پلنگ پر لیٹی تھی۔ ایلیا کو دیکھا تو دیر تک یقین ہی نہیں کر پائیں، اپنے ساتھ لپٹا کر چومتی اور روتی رہیں۔ وسیلہ کے حویلی کی بہو بننے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوا تھا، انہیں تو یہی لگتا کہ رضوانہ اپنی بیٹیوں سمیت میادم میں ہے، وسیلہ کے قدم تو یہاں پورے پڑے ہی نہ آتے۔ کیسی ہیں دادی، آپ تو ہمیں یاد ہی نہیں کرتی؟ وہ ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ ہم تو سوچتے تھے دادی اب ہمارے پاس رہا کریں گی، لیکن آپ کے پاس تو کال پر بات کرنے کا وقت بھی نہیں۔ کیسی باتیں کرتی ہو، وہ اسے بھیج رہی تھیں۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی یہاں کال کرنے پر ان پہ کتنی پابندیاں ہیں۔ مجھے موبائل کا استعمال آتا تو کیا ہو سکتا تھا کہ میں تم سب سے بات نہ کرتی؟ آپ کے پاس موبائل نہیں ہے اپنا؟ وہ رونا بھول کر انہیں دیکھنے لگ گئی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ دادی نے اسے پیار سے تھپکا۔ وہ تو خیر اتنا ضروری نہیں ہے، دیکھو تم یہاں آ گئیں، حال احوال کر سکتے ہیں نا۔ انہیں شہناز کے گھورنے کا احساس تھا، تبھی بات بدلی۔ دادی وسیلہ کیسی تھی؟ مطلب جب یہاں آئی اداس تو نہیں تھی ہم سب کے بغیر؟ پتہ نہیں بیٹا، اتنی جلدی اس کا یہاں سے جانا ہوا، میری تو دوسری ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ اچھا، وہ زیادہ تبصرہ نہیں کر پائی۔ شہناز تائی نے ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ دیں، پھر مسرت چائے لے کر آ گئی۔ ایلیا نے باتوں کے دوران ایک بار پھر وسیلہ سے بات کرنے کی خواہش کی، لیکن تائی نے جواباً وسیلہ کا نمبر ملا کر فون اس کے کانوں سے لگا دیا۔ خود ہی سن لو، موبائل اس کا بند آ رہا ہے۔ لہجہ کچھ ترش سا تھا۔ شہناز نے سوچ لیا تھا کہ وسیلہ سے بہن کی کم از کم آج ایسی صورتحال میں تو بات نہیں کروائے گی۔ وسیلہ تو جیسے ہی یہ سنتی کہ مومن اور ایلیا حویلی میں موجود ہیں، جذباتی ہو کر کچھ بھی الٹا سیدھا بول سکتی تھی۔ یہ میرا رسک لینے والی بات تھی، اور وہ یہ رسک ہرگز نہیں لے سکتی تھیں۔ ادھر ایلیا کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ تائی شہناز کو اس کی کال کرنے کی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، پھر نمبر بھی بند آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت شرمندہ ہو گئی، بلا وجہ آپی کی ساس کو خفا کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد مومن کی کال آنے لگی، وہ اسے واپس بلا رہا تھا، اور وہ ریبا کو اٹھائے باہر نکل آئی۔ تحائف اس نے پہلے ہی تائی کے حوالے کر دیے تھے۔